اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو بندہ درود نہیں پڑھتا اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے. یہ پہلی سزا ہے اس بندے کی جو درود کا منکر ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے جب تک درود نہ پڑھے اللہ کے حضور دعا لٹکی رہتی ہے. درود پڑھے گا تو قبول ہوگی وگرنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ اللہ. دوسرا فرمان میرے نبی علیہ السلام کا فرمایا رحمان فرجل کائنات کے لوگوں ایسے بندے کا ناک خاک آلود ہو جائے جو میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ پڑھے. اللہ اللہ. تیسرے نمبر پر میرے نبی پاک نے فرمایا البخیل الذی یذکر عنده کائنات کے لوگوں اس دنیا میں تم بخیل کنجوس اس شخص کو کہتے ہو جو مال خرچ نہ کرے جو جناب اپنے اوپر پیسے نہ لگائے جو اپنے پیسے کو سنبھال کر رکھے. لیکن اسلام بخیل اس بندے کو کہتا ہے وہ بندہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرے نبی کا نام لیا جائے لیکن میرے نبی پر درود نہ پڑے. اللہ اللہ. یہ آئیے نبی پاک کا اگلا فرمان فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ کے فرشتے جبریل امین نے مجھے جناب یہ دعا کی ہے میرے سامنے دعا کی اللہ جو بندہ محمد الرسول اللہ کا نام سنے درود نہ پڑے ایسا بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے اللہ کی جہنم میں داخل ہو جانے کے. لوگوں درود پڑھو گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. لوگوں درود پڑھو گے گناہوں کی معافی ہوگی. لوگوں درود پڑھو گے درجات بلند ہو جائیں گے. لوگوں درود پڑھو گے فرشتوں کی دعائیں ملیں گی. لوگوں درود پڑھو گے اللہ رزق میں برکتیں ڈال دے گا. لوگوں درود پڑھو گے اللہ بیماریاں دور کرے گا. لوگوں درود پڑھو گے اللہ پریشانیاں دور کرے گا. لوگوں درود پڑھو گے اللہ بن مانگے اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا. اللہ اللہ. اپنی زبانوں پر درود کا نغمہ سجا لیجئے. اللہ کی قسم اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھیے. پھر اگر تم اللہ کے نبی پر درود پڑھنا اپنے لیے لازم قرار دے دو اللہ کی قسم میرا رب تم پر رحمتوں کا نزول کرے گا برکتوں کا نزول کرے گا. ہماری عقیدت ہے کہ ہماری فلاں سرکار نے لکھ دیا. یہ ہماری عقیدت ہے کہ ہمارے مصطفیٰ نے یہ بتلا دیا. اللہ اکبر. تم اپنی عقیدت کو لیے قیامت کے دن اپنے درودوں کے ساتھ ہوگے. ہم اپنی عقیدت کو لیے نبی پاک کے درود کو پکڑے ہوئے ہوں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء
شاف روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل ہے کہ جس خالق و مالک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اس دنیا کائنات کے اندر انسانیت کے لیے سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے بڑے رہنما، سب سے بڑے پیشوا جو بن کر آئے، ان کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ انسانیت پر اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ احسانات کا حقدار ہے تو وہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں پر ہمارے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دین کو من وعن ہمارے تک پہنچایا، اور اس دین کے اندر ہر وہ کام جو ہمارے لیے دشوار تھا، جو ہمارے لیے مشکل تھا، اس میں تخفیف اللہ رب العالمین سے کروائی، اور اس امت کی نجات کے لیے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری کائنات کی رہنمائی اور ان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شب و روز کو ایک کیا، اپنا تن من دن اپنا مال کیا، اپنی اولاد تک کا پروانہ پیش کیا، اپنی تمام تر مصروفیات کو میرے نبی نے ہمارے اوپر قربان کیا۔ جہاں پر میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے حقوق کا خیال کرتے ہوئے ساری رات اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعائیں کی، التجائیں کی، اپنے اللہ سے یہ فریاد کی کہ اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ نبی موسیٰ یہ بات کرے کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، اگر معاف کر دے تو تو غالب۔ نبی ابراہیم دعا کرے تو اللہ تو جو مجھے ماننے والے ہیں ان کو بچا لے۔
جو تیرے نافرمان ہیں ان کو تو عذاب سے ہمکنار فرما۔ نبی نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے دعا کریں تو کہیں کہ اے اللہ ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ تو اس امت میں سے جو مجھے نہیں ماننے والے، جو تیری بات کو نہیں ماننے والے، ان کو تباہ و برباد فرما۔ نبی عیسیٰ اپنی امت کے مطیع لوگوں کی نجات اور نافرمانوں کے لیے عذاب کے طلبگار ہوں۔ ہر نبی اپنی امت کے نیک لوگوں کی نجات کے طلبگار اور بد لوگوں کے لیے عذاب کی دعا کرتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام وہ رحیم و کریم پیغمبر کہ جو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ میری امت کے نیک لوگوں کو بھی معاف فرما، جو گنہگار ہیں ان کو بھی معاف فرما۔ یہ احسانات، یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی محبت، یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا ہمارے نبی اور رسول ہونے کا حق ادا کرنا، اگر اس پر بات کروں تو لوگوں وقت ختم ہو جائے، لیکن میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہماری محبت میں، اللہ کے دین کو پہنچانے میں اپنا حق ادا کر دیا کہ اس پیغمبر کے حق کو ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ نبی کے جو لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے آیا، ایسا اس نے محبت بھرا انداز پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے میرے پیغمبر، آپ تو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہی ہلاک کرنے پر تل چکے ہیں، اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈالنے لگ پڑے ہیں کہ کہیں پر میرا کوئی امتی جہنم میں نہ چلا جائے۔ اتنی محبت، اتنی عقیدت ہے آپ کی اس امت کے ساتھ۔ حضرات، میرے نبی پاک علیہ السلام نے جہاں پر ہمیں دین پہنچانے میں حق ادا کیا ہے، ہمارے بھی ذمہ کچھ اللہ کے پیغمبر کے حقوق ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں دین پہنچا دینے کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر میرے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کا ادب و احترام کرنا، آپ کی شان اور عظمت کو بیان کرنا، یہ ہمارا حق ہے۔ وہیں پر ایک بڑا عظیم حق جو پوری امت پر نبی پاک علیہ السلام کا ہے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنا اس امت کا فرض ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ وہ نبی جس نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے قربان کیا، ہم اس کے لیے درود بھی نہ پڑھیں تو ہم سے بڑا بدبختی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حالانکہ یہ عمل میرے نبی کی اگر شان کو دیکھا جائے، میرے نبی کے اگر مقام کو دیکھا جائے تو یہ عمل کتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہ اللہ حضرات توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ 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 رب العالمین فرماتے ان اللہ، اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا والوں، میں رب العالمین ایک پیغام دینے لگا ہوں۔ اللہ 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 آج سے پہلے میں نے جتنے پیغام دنیا والوں کو دیے، اللہ اللہ جتنے احکامات دنیا والوں کو پیش کیے، ہر ایک کے لیے اللہ کا انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر ان کو بولیے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ 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 اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو بتلا دیجئے اعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ 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 ان کو پیغام پہنچا دیجئے لا تشرکو بھی شیئا، اے لوگوں تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اللہ 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 رب العالمین فرما رہے آج سے پہلے اس آیہ مبارکہ سے پہلے جتنے بھی احکامات آئے اللہ کا انداز، اے لوگوں تم کلمہ پڑھ لو، اے لوگوں تم عبادت کرنے لگ جاؤ، اے لوگوں تم شرک نہ کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے لوگوں تم نماز قائم کرو، اے لوگوں تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ 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 کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اللہ 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 جتنے بھی احکامات ہیں، اے لوگوں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے میرے پیغمبر ان کو اعلان کر دو کہ تم حج کرو۔ اللہ 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 حضرات اللہ کا انداز چیک کرنا ذرا، اللہ کے انداز کو دیکھنا۔ اللہ نے کلمے کا حکم دیا، ہمیں دیا، فرمایا تم پڑھو تم نجات پا جاؤ گے، عبادت کرو تم نجات پا جاؤ گے، شرک نہ کرو تم نجات پا جاؤ گے، تم نماز پڑھو تم نجات پا جاؤ گے، تم زکوٰۃ ادا کرو تم نجات پا جاؤ گے، تم روزہ رکھو تم نجات پا جاؤ گے، تم صدقہ کرو تم نجات پا جاؤ گے، تم والدین کی اطاعت کرو تم نجات پا جاؤ گے، تم جناب صلہ رحمی کرو تم نجات پا جاؤ گے۔ البتہ الف سے لے کر یہ تک جتنے بھی احکامات سب میں اللہ نے لوگوں کو مخاطب فرمایا تم کرو تم کرو تم کرو۔ اللہ 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 یہ درود والا عمل کتنا پیارا عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے کائنات کے لوگوں اس سے پہلے جتنے بھی احکامات آئے میں نے حکم دیا اور اس کا نتیجہ بیان کیا۔ یہ جو عمل ہے میرے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھنا، فرمایا سنو لوگوں میں اللہ میرے فرشتے، میں اللہ میرے ملائکہ، میں اللہ کی ذات اور میرے نورانی مخلوق، اور لوگوں سنو میں اللہ اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں اپنے نبی کی ذات پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر فرمایا میں اللہ درود پڑھتا ہوں اس لیے تم بھی درود پڑھا کرو۔ اللہ اکبر حضرات اس سے بڑھ کر میرے نبی کی شان اور کیا ہو سکتی ہے، عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خود اعلان کرے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے کائنات کے لوگوں میں اللہ اپنے پیغمبر پر درود پڑھتا ہوں۔ اللہ 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 میرے نبی پر اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ اللہ حضرات مسئلہ سنتے جانا سمجھتے جانا۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر اللہ کا درود پڑھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں کا درود پڑھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اور عام لوگوں کا درود پڑھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اللہ مفسرین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ دیگر مفسرین یہ بات بیان فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کا درود پڑھنا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی یا صلی علی محمد، نہیں، یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ نبی پاک کا درود پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں، اپنے فضل کا نزول فرما رہے ہیں، اللہ نبی پاک کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اللہ کا درود پڑھنا کہ اللہ تعالی نبی پاک کے اوپر اپنی رحمت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ اللہ اور فرشتوں کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی ذات پر فرشتوں کا درود پڑھنا، فرشتے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام پر اللہ کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے جناب درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ یہ ہے اللہ کا درود پڑھنا اور فرشتوں کا درود پڑھنا کہ اللہ درجات بلند کرتے ہیں، فرشتے بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اب آئیے عام لوگوں کی طرف، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر ان کو بتلا دو، اے ایمان والو صلو علیہ، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو، تم بھی میرے نبی علیہ السلام کے درجات کی بلندی کی دعا کرو، وسلموا علیہ، اللہ وسلموا تسلیما، اور نبی پاک پر سلام بھی پیش کرو۔ اللہ آئیے حضرات زیوکار اب سمجھیے، سنیے، سیکھیے ذرا درود کیا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور اس کی جناب فضیلت کیا ہے۔ اللہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام درود کے بارے میں بتلاتے ہیں، کون سا درود میرے نبی پر پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے نا۔ اللہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں ایک دن میری ملاقات سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ سیدنا کعب بن عجرہ فرماتے ہیں اے عبد الرحمن میں تجھے آج ایک تحفہ پیش کروں۔ اللہ میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت پر، صحابہ کرام ایک دوسرے کو تحائف پیش کرتے، کون سے تحائف پیش کرتے؟ اللہ سیدنا عبد الرحمن فرماتے ہیں سیدنا کعب نے مجھے فرمایا کہ عبد الرحمن میں تجھے ایک تحفہ پیش کروں۔ میں نے کہا ہے کعب کون سا تحفہ؟ اللہ فرمانے لگے تحفہ یہ ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا اے اللہ کے پیغمبر کیف نصلی علیک، اے اللہ کے پیغمبر ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے جو قرآن
پاک میں نازل فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگوں میرے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ کے پیغمبر سلام کا ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ، آؤ لوگوں ان لوگوں کا وہم نکال دو جو یہ بات کرتے ہیں جناب یہ درود و سلام کے منکر ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں یہ درود و سلام کے، یہ درود کے منکر ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ہم بتائیں یار درود تو ہم تو پڑھتے ہیں، اللہ اللہ، پھر کہتے ہیں جی کبھی ان سے سلام نہیں سنا۔ اللہ اکبر، سلام نہیں پڑھتے جناب۔ اللہ اللہ، اور لوگوں کیا سلام وہ ہے جو ہم اپنے سپیکروں میں پڑھتے ہیں، میرے نبی پر سلام وہ نہیں ہے۔ سلام وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کے جناب طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں۔ نا نا نا، سلام کیا ہے؟ نبی پاک کی ذات پر سلام۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام نے بتلایا لوگوں ہمیں علم ہے نبی پاک کی ذات پر سلام کیسے پیش کرنا۔ اللہ اللہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے لوگوں نبی پاک کی ذات پر جو سلام پڑھنا ہے وہ نماز کی حالت کے اندر ہے۔ نبی پاک کی ذات پر جو سلام میرے نبی نے بتلایا ہے وہ کون سا سلام ہے؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ، وہ لوگوں یاد رکھو ہم پڑھتے ہیں نبی پاک پر سلام، لیکن ہر نماز کے اندر، ہر تشہد کے اندر نبی پاک کی ذات پر سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ سلام اسلام نے بتلایا ہے، وہ سلام میرے نبی کے فرمان نے بتلایا ہے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ، اس لیے اس مسئلے کو یاد کر لو کہ سلام نبی پاک پر پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہر تشہد میں پڑھنا ہے، ہر اتحیات میں نبی پاک پر سلام ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، سیدنا کعب فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمیں سلام کا تو علم ہے کہ نماز کی حالت میں سلام پڑھنا ہے، اللہ کے پیغمبر درود کیسے پڑھے، درود کون سا پڑھے؟ اللہ اللہ، آج کوئی درود تاج بن چکا ہے، آج کوئی درود ماہی بن چکا ہے، آج کوئی درود لکھن بن چکا ہے، آج کوئی درود فلاں اور فلاں بن چکا ہے۔ آؤ لوگوں صحیح درود کیا ہے؟ صحیح درود محمدی کیا ہے؟ سیدنا کعب بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کو بتلا پوچھا اللہ کے پیغمبر کیف نصلی علیک، اے اللہ کے پیغمبر ہم کیسے آپ پر درود پڑھیں؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ قولو اللہم صلی علی محمد، لوگوں سن لو اور یاد کر لو اللہ اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اللہ، حضرات یہ درود جو میرے نبی نے اپنی زبان سے سیدنا کعب بن عجرہ کو سکھلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جاؤ میرا پیغام ہے ایک طرف میرے نبی پاک کی زبان سے نکلا یہ درود پاک رکھ دیا جائے، دوسری طرف پوری جناب دنیا کے بڑے بڑے جناب شعراء بلا لیے جائیں، بڑے بڑے ادباء بلا لیے جائیں،
جائے, پوری دنیا کے بڑے بڑے عرب دان بلا لیے جائیں, بڑے بڑے کہتے ہیں جی ہم نے اپنی عقیدت کے جملے ڈالے ہیں اس درود کے اندر, اور نہ میرے بھائی میرے برادر تیرا عقیدہ ہے تو الفاظ کو اپنی محبت سے جناب تولتا ہے, میں کس چیز کو اپنی محبت سے تولتا ہوں؟ اللہ اللہ, ایک طرف میرے نبی کی زبان سے نکلا درود رکھ دیا جائے, دوسری طرف پوری دنیا کے شعراء مل جائے, ادبا مل جائے, محققین مل جائے, عرب دان مل جائے, میرے نبی کی ذات پر درود لکھنا شروع کرے, ہر بندہ بڑے سے بڑا جملہ پیش کرے, اللہ کی قسم ہے کائنات کے لوگوں پوری دنیا کے لکھے ہوئے درود ایک پلے میں رکھ دیے جائیں, میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا درود ایک پلے پر رکھ دیا جائے, اللہ کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے پوری دنیا کے درود مل کر میرے نبی کے جملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, یہ تمہاری عقیدت ہے کہ ہماری فلاں سرکار نے لکھ دیا, یہ ہماری عقیدت ہے کہ ہمارے مصطفیٰ نے یہ بتلا دیا. اللہ اکبر, تم اپنی عقیدت کو لیے قیامت کے دن اپنے درودوں کے ساتھ ہوگے, ہم اپنی عقیدت کو لیے نبی پاک کے درود کو پکڑے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر, اس لیے آئیے حضرات صحیح درود جو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کیا. اور یار لوگ کہتے ہیں جناب اس میں جو ہے نا ایسے جملے نہیں ہیں کہ جن جملوں میں جناب بڑی محبت کا اظہار ہو جائے, بڑی عقیدت کا اظہار ہو جائے. اور جاؤ, میں کہتا ہوں لوگوں اگر تم جملوں کی بات کرتے ہو تو میرا نبی تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں کائنات کے رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور میرا نبی وہ جملوں والا پیغمبر ہے کہ جس کے بارے میں خود میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے ایسے اعزازات دیے ہیں جن میں سے ایک سب سے بڑا اعزاز اللہ نے مجھے ایسی کلام دی ہے جو بڑے بڑے جناب عظیم و شان گفتگو کو ایک ایک جملے میں سما دیتی ہے. میرے نبی کی زبان کی رب العالمین نے خود قسمیں اٹھائی ہیں. میرے نبی کے اگر جملوں کی بات کرے پورے مکہ کے عرب دان مل کر میرے نبی کے زبان سے نکلنے والے جملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کون ہوتا ہے آج کے دور میں اٹھ کر میرے نبی کے جملوں سے بہتر جملے درود کے پیش کرے؟ لوگوں وہ بندہ زندیق تو ہو سکتا ہے, میرے نبی سے محبت کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی کی محبت, نبی کی عقیدت, نبی کا احترام, ان کے جملوں کا بھی احترام ہے. جو بات میرے نبی کے منہ سے نکل آئی اس کا مقابلہ پوری کائنات کر سکتی قطعاً نہیں کر سکتی. اللہ اللہ حضرات آئیے توجہ فرمائیے ذرا, میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام نے بے شمار درود جو احادیث میں ملتے ہیں کائنات کے لوگوں سب کے سب افضل ہیں, سب کے سب اعلیٰ ہیں. اللہ اللہ, آئیے اب درود پاک پڑھنے کی عظمت کیا ہے. اللہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے درود پاک کی عظمت کے بارے میں بیان فرمایا کائنات کے لوگوں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ, اے کائنات کے لوگوں جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے, اللہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات,
اللہ اللہ میرا رب کتنے انعامات دیتا ہے۔ وہ لوگوں سنو لوگوں میرا پیغام، ہم یہ پیغام دیتے ہیں لوگوں درود پڑھو، مسنون پڑھو، اور عظمت سنو میرے رب نے کیا بیان کی ہے۔ جو بندہ مسنون درود پڑھتا ہے فضیلت کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ عشر صلوات، بندہ ایک مرتبہ نبی پاک کی ذات پر درود پڑھ لے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے کائنات کا رب اس کے اوپر اپنے 10 انعام اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ 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 درود ایک مرتبہ پڑھو گے اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اللہ 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 یہیں پہ بس نہیں، فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیات، اللہ اللہ فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے کائنات کا رب اس بندے کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اللہ پھر فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، قیامت کے دن جب یہ اللہ کے حضور آئے گا ایک مرتبہ کا درود پڑھنا، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے اپنی جنت میں 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ اللہ 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 اس لیے پڑھا کریں، محبت کیا کریں درود پاک سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ 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 درود پاک پڑھا کرے، 10 رحمتوں کا نزول ہوگا، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ آگے بڑھیے ذرا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھ دے، اللہ 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 فرمایا صلت علیہ الملائکہ ما دامت، اللہ اللہ جو بندہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر درود پڑھنے کی اتنی قدر کرتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ما صلت علیہ ما دامت، فرمایا بندہ جب تک نبی پاک پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس وقت تک اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تم درود پڑھتے رہو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ 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 رات کیوں کہ میرے نبی پاک پر درود پڑھنا اتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اللہ یہ رات 4 فائدے میں نے بیان کر دیے، اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات کی بلندی، جب تک درود پڑے گا اس وقت تک فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار رہے گا۔ اللہ 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 آئیے آگے بڑھیے، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں اول الناس بی یوم القیامت، کائنات کے لوگوں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب جو بندہ ہوگا، جو لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اللہ 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 جہاں پر نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، فرمایا لوگوں سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن اگر کوئی ہوگا وہ وہی انسان ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا رہا۔
اللہ اکبر، جتنا زیادہ درود پڑھو گے میرے نبی کا اتنا ہی زیادہ قرب مل جائے گا، میرے نبی کے اتنا ہی قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے آئیے رات زیبکار اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے میرے نبی پر درود پڑھنا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبانوں پر درود کا نغمہ سجا لیجئے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھیے۔ پھر اگر تم اللہ کے نبی پر درود پڑھنا اپنے لیے لازم قرار دے دو، اللہ کی قسم میرا رب تم پر رحمتوں کا نزول کرے گا، برکتوں کا نزول کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، کیسا فضل کرے گا میرا اللہ۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے پاس سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے جناب آپ کے درود کی عظمت کو سنا ہے، آپ پر درود پڑھنے کی فضیلت کو سنا گئے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی دعا میں آپ پر درود پڑھا کروں۔ اللہ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابی پڑھ جتنا دل کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں چاہتا ہوں میں اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کر لوں۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگوں سنو لوگوں، میں کہتا میں اللہ سے دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے، اور ہر بندہ چاہتا ہے میں جو مانگوں اللہ مجھے عطا فرما دے، میری پریشانیاں دور ہو جائے۔ آؤ لوگوں میرے نبی کا فرمان سننا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابی ٹھیک ہے اپنی دعا کا 4تھا حصہ میرے درود کے لیے وقف کر دے، لیکن سن لے ما شئت فإن زدت فهو خیر لک۔ اے ابی جو تو چاہتا ہے کر لے، اگر درود زیادہ کرے گا تیرے لیے زیادہ بہتری ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر ایسے کر لیتے ہیں اپنی دعا کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک حصہ اپنی دعا کے لیے، ایک حصے میں اپنی فریادوں کے لیے، ایک حصہ میں اپنی دعاؤں کے لیے خاص کر لیتا ہوں، اور دوسرا حصہ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کرتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا ما شئت ان زدت فهو خیر لک۔ اے ابی جو تو چاہے اگر درود زیادہ کر لے یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر اچھا ایسے کر لیتے ہیں میں اپنی دعا کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 2 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، ایک حصہ اپنے لیے دعا کروں گا۔ میرے پیغمبر السلام نے فرمایا ما شئت ان زدت فهو خیر لک۔ اے ابی جو تو چاہے اگر درود زیادہ کرے گا تیرے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سیدنا ابی بن کعب فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر آپ سن لے پھر میرا پیغام، میری عقیدت سن لے درود کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ، سیدنا ابی فرماتے اللہ کے پیغمبر ہم بات ہی ختم کر دیتے ہیں، آج کے بعد ابی جب بھی اپنے لیے دعا مانگے گا، جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز کا طلبگار ہوگا، جب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوگا، اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں مانگے گا، بس درود ہی پڑھتا جائے گا، بس درود ہی پڑھتا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اور سنو لوگو میرے نبی کا پیغام، میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو درود سے اتنی محبت کر لے کہ اپنی دعائیں بھی درود ہی سمجھ لے، اپنی فریادیں بھی درود ہی سمجھ لے، اپنی بیماریوں کا حل بھی درود ہی سمجھ لے، اپنی رزق کی تنگی کا حل بھی درود ہی سمجھ لے۔ اللہ اللہ اللہ، اس کے لیے کیا اعزاز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اِذَن تُکْفَى غَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ۔ اے ابی سن میں محمد
रसूल अल्लाह का पैगाम, अगर तू सिर्फ दुरूद पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी इतनी कदर करेंगे, तेरे सारे के सारे गुनाह भी मुआफ फरमाएंगे, जो तेरी जरूरत होगी अल्लाह बिन मांगे अता फरमाएंगे। गम जितने भी दुनिया में आएंगे तेरे दुरूद पढ़ने की वजह से मेरा अल्लाह तेरे सारे गम भी दूर फरमाएगा। अल्लाह अकबर। दुरूद की बरकत से अल्लाह ताला गमों से निजात अता फरमाते हैं, रिज़्क़ में फरावानी अता फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह, इसलिए रात पढ़ा करे दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह अल्लाह रात। आइए अब जो लोग दुरूद का इनकार करते हैं उनका क्या आलम है। अल्लाह अल्लाह, कायनात के लोगों मैंने फवायद बयान किए दुरूद पढ़ने के। लोगों दुरूद पढ़ोगे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, लोगों दुरूद पढ़ोगे गुनाहों की मुआफ़ी होगी, लोगों दुरूद पढ़ोगे दरजात बुलंद हो जाएंगे, लोगों दुरूद पढ़ोगे फरिश्तों की दुआएं मिलेंगी, लोगों दुरूद पढ़ोगे अल्लाह रिज़्क़ में बरकतें डाल देगा, लोगों दुरूद पढ़ोगे अल्लाह बीमारियां दूर करेगा, लोगों दुरूद पढ़ोगे अल्लाह परेशानियां दूर करेगा, लोगों दुरूद पढ़ोगे अल्लाह बिन मांगे अपनी नेमतें अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, अगर दुरूद नहीं पढ़ोगे सुन लो मेरे नबी का पैगाम। अल्लाह अल्लाह फरमाया कुल्लु दुआइन महजूब। कायनात के लोगों जो बंदा दुरूद नहीं पढ़ता अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआएं कबूल नहीं करते। ये पहली सजा है उस बंदे की जो दुरूद का मुनकर है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा जब अल्लाह से दुआ करता है जब तक दुरूद ना पढ़े अल्लाह के हुजूर दुआ लटकी रहती है। दुरूद पढ़ेगा तो कबूल होगी वगरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। दूसरा फरमान मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमाया रहीमान फुरजुलिन। कायनात के लोगों ऐसे बंदे का नाक खाक आलूद हो जाए जो मेरा नाम सुने और मेरे ऊपर दुरूद ना पढ़े। अल्लाह अल्लाह। तीसरे नंबर पर मेरे नबी पाक ने फरमाया अल बखीलुल्लज़ी युज़करु इंदहु। कायनात के लोगों इस दुनिया में तुम बखील कंजूस उस शख्स को कहते हो जो माल खर्च ना करे, जो जनाब अपने ऊपर पैसे ना लगाए, जो अपने पैसे को संभाल कर रखे। लेकिन इस्लाम बखील उस बंदे को कहता है वो बंदा कंजूस है जिसके सामने मेरे नबी का नाम लिया जाए लेकिन मेरे नबी पर दुरूद ना पड़े। अल्लाह अल्लाह। आइए नबी पाक का अगला फरमान फरमाया कायनात के लोगों अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अमीन ने मुझे जनाब ये दुआ की है, मेरे सामने दुआ की अल्लाह जो बंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम सुने दुरूद ना पढ़े ऐसा बंदा दुनिया में भी ज़लील हो जाए अल्लाह की जहन्नुम में दाखिल हो जाए। अल्लाह अकबर। ये फरिश्ते ने जिब्रील अमीन ने बददुआ दी है उस बंदे को जो नबी पाक का नाम सुनकर दुरूद नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर। फरमाया ऐसा बंदा अल्लाह की जन्नत से भी दूर हो जाए और दुनिया में भी जलील और रुसवा हो जाए। और लोगों इससे बढ़कर क्या बदबख्ती है कि जो लोग दुरूद से दूर हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया मन नसिया अन सलाती अलैया, जो मेरे ऊपर दुरूद पढ़ना भूल गया फरमाया तरीक़ल जन्ना, वो जन्नत का रास्ता ही भूल चुका है। इसलिए हर काम में निजात है मेरे नबी के दुरूद पढ़ने पर। लोगों मेरे नबी पर दुरूद पढ़ना लाजम पकड़ लो, अल्लाह ताला तमाम रहमतों का नज़ूल फरमाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।